یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔
ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے، جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہے نا، کیوں فرض ہے؟ ابھی لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو اور اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں، عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت مراد ہے، تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا۔
اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور جہاں ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیے، تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہے، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں، لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو. جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، مایوسی میں جانے لگتے ہیں، اور جب خوشی پہنچتی ہے، خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی دولت مال، وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہے، تو منوعا تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں، یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ قرآن کا جو الا ہے نا یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، یہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے. نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں دیکھ لو نا آپے سے باہر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس، اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے الا المصلین فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں. وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، صحت ملی تو اور ان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو. بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ، میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو، کراچی میں ٹینکر ہے، پانی کے ٹینکر ہے نا، ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے، آپ کو پتا ہے. ٹینکر ہے
یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ, کئی بائکیں نکل گئی کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا, آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو کہ یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے, ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات, کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں, پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے, 20 لوگ نکل گئے, آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا, یہ جو کاش کا لفظ ہے, لو کا لفظ ہے, اگر مگر کا لفظ ہے, یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا, یہ خود سے نہیں ہوا, یہ کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے, لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا, اتنی بائکیں گزر جائیں گی, یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں, صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے, گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا, ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر, بہت اوپر, جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی, اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے, بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کوانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, اس جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے, سر آئیں گے, کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا, اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا, وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یہ کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم, اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا, کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پہلی شک یہی ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے, آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے, یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے, سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے, وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے اٹریکٹیو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ پسے پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, یار دیکھو یہ سیکولر, یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ نہ نہ, آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا, تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے, یہ غلط. اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں, پاکستان اسلامی ہے, اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا, ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے, غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے, تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے, اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے, آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے, اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں, سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو, کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے, تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے, اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی, عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں, غیر اسلامی کنٹری میں میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں یہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا, چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہی ہے, تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا, یہ کام اس کے سارے کافروں والے. دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں, اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں لیکن کنٹری کیا ہے, اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا, کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے, اسلام کا لیبل. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا, وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی, آپ اس میں کیس کرو. جب آپ کیس کرو گے, ثابت کر دو, تو وہ کل عدم ہو جائے گا.
لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین, چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں ان میں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے, بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس حق دے دو. جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں 6 بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے. اب یہ باہر کا دباؤ ہے. اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھئی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے, روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا. سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ دینی سیاسی جماعتیں. اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھا, کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے, عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی نہیں اٹھائیں گے. تو عوام اٹھا ہی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے, وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے, میں کہہ رہے بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زنا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کو. میں نے کیا جواب دینا, بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورے ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے. یار یہ ان کو لگا, کلک کیا ان کو, یہ کیا لگا ان کو, جیسے مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا, بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے. بولے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, ٹھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیے, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آئے. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا. تو ایک دم جیسے وہ جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, ٹھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بغیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی بھائی ڈرامے بازی مت کرو. جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے, غیر اسلامی. یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا, تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا, تو عقل بھی یہی کہتی ہے. کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا. نہیں ہے بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں, KPK میں, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں. دو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے. ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا, تو میں تجھ سے پوچھوں گا بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا.
इन्होंने कोई जाने निछावर भी नहीं करनी होती, बीवी से भी ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रखा हुआ होता है कि बेगम यू आर, वो है ना, तुम्हारी जैसी तुम चाहो जिंदगी गुजारो, मैं अपनी लाइफ में मस्त, तुम अपनी लाइफ में मस्त। हम जब स्टेज पे जाएंगे किसी प्रोग्राम में तो दोनों एज ए मियां बीवी जाएंगे, बाकी तेरी मर्जी, तू गफ्फार के पास जा, तू सत्तार के पास जा। तो जब ये बेगैरती हो फिर उसको अदालती खुला में कोई इश्काल नहीं होगा। गैरतमंद लोगों के लिए मैं हिसाब किताब बता रहा हूं, जिसको ये होता है कि यार बीवी मेरी है और पसंद किसको कर रही है, गफ्फार साहब को या वसीम साहब को या जमशेद को पसंद कर रही है। तो गैरतमंद लोगों को होगा कि यार मेरी बीवी है और अदालत उसको किसी और को पकड़ा रही है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस्लाम में ये बेगैरती बोलो नहीं है। तो इस पे खुदा के बंदो आवाज उठाओ, आप लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ इसके खिलाफ। जब भरपूर आवाज उठेगी ना तो ये हमारे सियासी लीडर थोड़ा सा हिलेंगे, वरना ये नहीं हिलेंगे। इनको दिमाग से निकाल दो और पर्सनली मुलाकातें करो, इनको इज्जत दो। मुझे इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिलने का मौका मिला ना, इज्जत के साथ मैं जरदारी साहब से भी मिलने के लिए तैयार हूं। शायद इज्जत से काम हो जाए भाई। मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ से मिलने का मौका मिला, उससे भी मिलने के लिए, लेकिन कोई सुने तो ना। किसी से भी मिलने का मौका मिला, मैं तैयार हूं। मैंने तो वकीलों को बोला है मेरी जो मदद चाहिए ना इस कानून को तब्दील करवाने के लिए, जब जहां बुलाओगे मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं क्या करूं यार। लेकिन हमारे स्कॉलर को देखो, काम ढेले का नहीं करना, ताऊती निजाम को बदलो, ताऊत के और इस्लामी हुकूमत। अबे इस्लामी हुकूमत तो है, अब उसको इस्लामाइजेशन करने के लिए लॉ तब्दील करना है। उस पे आवाज, जैसे उन्होंने आवाज उठाई है कैसर राजा ने, ये जो ड्रामा आ रहा है कौन सा बरज़ख, इस पे आवाज उठाई, ये काम है इस्लामाइजेशन का। अब कैसर राजा साहब भी बैठ देते मैं ताऊत की निजाम को बर्दाश्त नहीं, पलट दूंगा पूरा निजाम। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा भाई ये बरज़ख ड्रामा आ रहा है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जा रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अदालत में जाएंगे। इसका मतलब कैसर राजा साहब वाकई क्या चाहते हैं, मुल्क को इस्लामी बनाना। एक टास्क ली ना, जैसे यूथ क्लब वालों ने एलजीबीटी के खिलाफ कॉन्फ्रेंसेस की, वकीलों को बुलाया, उनको शऊर दिया, कोर्ट में केस गया और भी लोगों ने साथ दिया और ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो गया। इसका मतलब यूथ क्लब वाले वाकई पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, इस्लामी। लेकिन अगर वो बातें फेंकते रहते, हम ये पूरा निजाम बदलेंगे, ये ताऊती निजाम है, गैर इस्लामी मुल्क है, इस पूरे निजाम को पलटो, इसका मतलब आपका कुछ भी करने का प्रोग्राम नहीं है। जिसका कुछ भी करने का प्रोग्राम नहीं होता उसका बहुत बड़े बड़े काम करने का प्रोग्राम होता है, समझ रहे हो ना। और जिसका बहुत बड़े बड़े काम करने का प्रोग्राम होता है उसका कुछ भी करने का प्रोग्राम नहीं होता। एक साहब आए ना, और आसान मिसाल, आपकी मर्जी की मतलब की मिसाल देता हूं। मैं अभी टॉपिक पर आ रहा हूं, ये बीच में एक दरमियान में बात हुई कि आजकल टीवी पे ताऊत बहुत चल रहा है, ताऊती निजाम है, ताऊत है। तो क्या करें, ताऊती निजाम है तो भाई एक एक चीज को तब्दील करने की कोशिश